اچھا میرے کو بتاؤ، ہم کو ہماری ایمان کی فکر ہے؟ ایک بات بتاؤں گا، دل کانپ جائے گا. آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ، بولو کیا نام؟ بہت سننے جیسا واقعہ ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بولو کیا نام ہے حضرت؟ یہ بہت پیارے صحابی ہے. ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی. بولو اللہ کے رسول کے بھیدی. بھیدی یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا. جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت. ان کو کہا جاتا، یہ علماء سے پوچھو، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے. بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے. اب سننا، یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے، میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ سبحان اللہ. اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے، بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو. ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین. کون؟ حضرت عمر. اچھا مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے، بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں، امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر. کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے، بولو مومن. اس کی زبان پر کلمہ تھا، دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا، اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا، صلو علی صاحبکم. ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا، اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں.
حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے، اے حذیفہ بتا دے۔ حذیفہ نے کہا نہیں کہا نہیں تو ایک بار مجھے بتا دے۔ حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے، پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے۔ وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ اور میرے بھگوان پور والوں ہم گناہ پہ گناہ کریں ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل، یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے، رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، ثواب ہے، لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تجھے بھی بھیجتا ہوں، ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب حرام، سب گناہ، کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں ویاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے۔ اور معاف کرنا میرے پیارو، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھگوان پور والوں اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ اب باپ کے اندر ہمت نہیں، یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے، اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا۔ اس کو کہو کسی اذان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا۔ ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا۔ مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام۔ اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا، بیوی ادھر چہرہ رکھے اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے، رات کو 1 2 2 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ۔ ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد اور ہماری طاقت بھی برباد۔ یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے، اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32۔ کتنی ہوگی؟ 32۔ اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40۔ بولو 32 سے 40۔ یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے،
पाँव दुखते हैं, लड़खड़ाते हुए चलता है। क्यों? क्योंकि गुनाह करके। मेरे प्यारो एक बात बताओ, आप नाराज तो नहीं ना? सुनेंगे ना मेरी बात? हम गुनाह करते हैं, सच बताना, हम गुनाह करते हैं। कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई है? सोचा हमने कभी? गुनाह करेगा भाई, आए जिना हो रहा है, हमारा कारोबार 101% हराम, हमारा सूद का कारोबार, हमारा ब्याज का कारोबार, हम दारू पिए, हम मटके चलाए, हम जुआ खेले, हजारों गुनाह करे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलना खराब नहीं मानना। हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। बोलो सोचा? कभी ये सोचा कि अल्लाह मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ, अल्लाह मैं ये कारोबार करूंगा, लेकिन अल्लाह इसमें ब्याज है, अल्लाह इसमें सूद है, अल्लाह इसमें रिबा है, अल्लाह इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, सूद है, सूदी कारोबार है, अल्लाह जहन्नम में क्या होगा? कभी नहीं सोचा। बस आने दो, पेट में आने दो, हलाल है तो भी आने दो, हराम है तो भी आने दो। दारू भी पीता गया, मटका भी खेलता गया, जुआ भी खेलता गया, मेरे दोस्तों अय्याशी करता गया। कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। कि जहन्नम भी तो आने वाली है ना। मैं इस वक्त जो हालात है ना, इसलिए जन्नत पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। आप सब ने बादशाह का नाम सुना होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, हजरत हारून रशीद। साथ में बोलो कौन? हजरत हारून रशीद। उनकी बीवी का नाम जुबैदा। दोनों में बहुत मोहब्बत, बोलो दोनों में। और दुआ करो कि अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमाए, बोलो आमीन। हजरत हारून रशीद बादशाह है, और इतने बड़े बादशाह है कि हजरत हारून रशीद कभी कभी आसमान की तरफ देखकर कहते थे, ए पानी तुझे बरसना है तो मशरिक में बरस जा, ए पानी तुझे बरसना है तो मगरिब में बरस जा, जहां भी तू बरसेगा वहां हारून रशीद की हुकूमत पाएगा। माशाअल्लाह, सुभान इतने बड़े बादशाह। फिर एक मर्तबा बोलो कौन बड़े बादशाह? हजरत हारून रशीद। और उनकी बीवी का नाम क्या? बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। भाई वाक्य को बराबर सुनो, तवज्जो से सुनना। तो भाई बादशाह है, एक दिन बीवी के साथ मशवरा होता है, चलो दरिया किनारे वॉकिंग, दरिया किनारे वॉकिंग, टहलने जावे, थोड़ा पाँव अलग अलग करे और थोड़ा जाए। तो बीवी की आदत होती है कि मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ, आप थोड़ा आगे बढ़े। वो बीवी भी शरीयत की पाबंद, हिजाब वाली, पर्दे वाली, कहा मैं अपना पर्दा सही करके आती हूँ, आप आगे बढ़े। अब हजरत हारून रशीद आगे और पीछे कौन आ रही है? बोलो बीवी जुबैदा। मामला क्या हुआ मालूम? हजरत हारून रशीद जा रहे, दरिया किनारे एक अल्लाह के वली बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का नाम बहलूल, बोलो क्या नाम? बहलूल। हजरत बहलूल। साथ में बोलो क्या नाम? हजरत बहलूल। अल्लाह के वली है, दुर्वेश है, एक फकीर है, अल्लाह के वली। वो क्या कर रहे मालूम? हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, उसको रेत पे ऐसे ऐसे घुमा रहे। रेत है ना, रेत जैसे जमीन, उस पे घुमा रहे। तो हजरत हारून रशीद दूर से समझ गए मजजूब आदमी है, अल्लाह का वली आदमी है। आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत हारून रशीद तो बादशाह से कहा ये क्या कर रहे हो? जमीन पे ऐसे लकड़ी से क्या कर रहे हो? कहा मैं घर बना रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा हूँ। तो हजरत हारून रशीद को मजाक सूझा, क्योंकि ये घर बना रहा है, ऐसे ऐसे गोल कोई लकड़ी घुमा के घर बनाता। तो हजरत हारून रशीद बादशाह थे, कहने लगे ये घर कोई खरीदेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह उसके बदले जन्नत दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा घर कितने का है? क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रहे हो, कितने का है? तो उसने कहा, हजरत बहलूल अल्लाह के वली ने कहा 1 दीनार। कितना? यानी एक सोने का टुकड़ा, जैसा हमारे यहाँ चांदी का सिक्का होता, सोने का टुकड़ा एक। तो हारून रशीद मुस्कुराते चले गए कि कैसी बेवकूफी की बात है, कितनी बेवकूफी की बात है। एक तो लकड़ी के जरिए से मिट्टी के ऊपर गोल गोल करना, और फिर कहने का घर बनाना, और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा, और 1 दीनार देने का। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हुए चले गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। वो आई, वो भी पहचान गए अल्लाह के वली, दूर से खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली नहीं, वो चेहरा उठाकर वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। कहा ये घर बना रहे हो? कहाँ? कहा इसके बदले क्या मिलेगा? कहा जो ले लेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो बीवी जुबैदा ने पूछा कितने का? कहा 1 दीनार। जुबैदा ने 1 दीनार दिया और आगे चली गई। हारून रशीद भी गए, लेकिन दीनार दिया
نہیں، اور زبیدہ نے دینار چلے گئے، وہ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی. بادشاہ تھے، ہارون رشید بادشاہ تھے، اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی. خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہارون رشید نے خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ، یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی. زبیدہ کی ہے. تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو. کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے. تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے. تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا. جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں. ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے. آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا. کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی. کون؟ زبیدہ بیوی تھی. اٹھایا، زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو. زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی. ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ کہا جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں میں نے جنت خریدا. تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا. تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. خیر دوسرا دن آیا. بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا. حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے، چلو واکنگ کے لیے جاوے. گئے، صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا، حضرت بہلول کو. وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے ہیں؟ مٹی پر گھما رہے. حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے. کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت، جتنی تمہاری بادشاہت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے، سب حکومت مجھے دے دو، یہ جنت ملے گی. تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے. ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی. بھائی کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار، آج پوری بادشاہت. کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی. اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا، تم کو ڈھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے، بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار، اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے، ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا. بھئی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیاروں، ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیاروں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو. ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے. میرے دوستو اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو. اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں، وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے. اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک، اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو. تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں، اللہ میری بیوی کو لے لے ڈال دے جہنم، اللہ میرے بھائی کو لے لے، میرا بھائی ہمیں بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے، لیکن میرے کو چھوڑ دے، اللہ میری اولاد لے لے، میری بیوی لے لے، میرا بھائی لے لے، اللہ میرا پورا خاندان لے لے، مگر میرے کو یہ بھڑکتی جہنم سے بچا لے. اللہ اس کا دھواں بہت خطرناک ہے، اللہ اس کی آگ بہت خطرناک ہے، اللہ بچا لے. اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں،
کہ جہنم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی, میرے کو کیا حق یہ سب بولنے کا؟ قرآن میں لکھا. بولو کس میں لکھا؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر, سورہ معارج, سورت کا نام بھی دے رہا ہوں. بولو سورہ, خود پڑھ کر بھی بتاتا ہوں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. میرے پیاروں, قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے, اللہ میری بیوی کو ڈال دے, اللہ میرے بچوں کو ڈال دے, اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے, اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے, مگر مجھے جہنم سے بچا لے. میں نے دیکھا نہیں تھا, آج دیکھ لیا. اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گناہ تھا, سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا.